بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈنٹس، وہی لیسن ہے جس کو اردو میں بھی آپ نے پڑھا، انشاءاللہ آج نہیں تو کل اختتام کو پہنچے گا، لیکن اس میں غور کرنے والوں کے لیے بہت بڑی سیکھ ہے، سبق ہے کہ انسان کسی حد تک دوسروں کو بیوقوف بنا سکتا ہے، پھر سب سے بڑا بیوقوف خود ہی بن جاتا ہے۔ ہم اگر کسی چیز کو خاص طور پہ کسی بری عادت کو یا برائی کو کور کرنا چاہیں، چھپانا چاہیں، تو ایک نہ ایک دن آئے گا جب وہ چھپانے والے کے لیے رسوائی کا باعث بنے گی۔ یہاں پر آپ ایک ایسے ہی ملنگ نوجوان کی کہانی پڑھ رہے ہیں جس نے شاید محنت نہیں کی ہوگی، بلکہ میں کہوں گا یقیناً نہیں کی ہوگی، لیکن دوسروں کو دیکھ کر ان کے لیول پہ آنے کے لیے اس کو پھر جھوٹ کا سہارا لینا پڑا اور عام لوگوں کی طرح امیر بننے کے چکر میں سج دھج کے نکلا تو تھا، لیکن انجام آپ نے پڑھا۔ اب یہ کہ جب وہ ہسپتال پہنچا تھا تو اس کی سانسیں مشکل سے چل رہی تھیں، ایسا لگتا تھا کہ شاید جلد ہی دم توڑ دے گا، اور ہسپتال کا جو عملہ ہے وہ ایک ایک کر کے اس کے جو کپڑے ہیں وہ اتارے گا، اور آپ جان کر انگوش بدندان ہوں گے۔ آپ نے دیکھا تھا کہ وہ کسی ریڑھی کے نیچے آ گیا تھا، نہیں تو بس کے نیچے، نہیں تو گاڑی سے ٹکرایا تھا، کار سے، نہیں تو بچوں وہ ایک اینٹوں والے ٹرک کے نیچے آ گیا تھا۔ یعنی اینٹوں سے بھرا ہوا، لدا ہوا ایک ٹرک تھا جس نے اس کو کچل دیا تھا۔ ڈرائیور پکڑا گیا تھا نا؟ نہیں، رات کا وقت تھا۔ ڈرائیور کو جب یہ اندازہ ہوا کہ کچھ سنگین حادثہ پیش آیا ہے تو اس نے تاریکی کا فائدہ اٹھایا اور 9-2-11 ہو گیا۔ ایک جو ٹریفک انسپیکٹر تھا وہ بائک پہ آیا، پھر وہاں ہجوم بھی لگ گیا تھا، آپ نے پڑھا تھا۔ اب یہ نہیں، اس نے کہا تھا کہ بالکل ہی خالی ہو گئی تھی سڑکیں، فٹ پاتھ، رش کم ہوا تھا لیکن ختم نہیں ہوا تھا۔ اس کو ایک ہسپتال لے جایا گیا۔ وہاں جا کے کیا ہوتا ہے، آئیے آپ کی ملاقات ڈاکٹر اور پیرامیڈیکل سٹاف سے کرواتے ہیں۔ آن ڈیوٹی دیٹ نائٹ ان کیجویلٹی ڈپارٹمنٹ۔ بچوں آپ نے ایمرجنسی سنا ہوگا، ہاسپیٹل کے اندر ایک ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ ہے، وہاں پر عام طور پر جو ڈاکٹرز ہیں وہ موجود رہتے ہیں، اور جتنے بھی پیشنٹس آتے ہیں جن کی حالت کریٹیکل ہوتی ہے انہیں فوراً طبی امداد دی جاتی ہے۔ اسے کہتے ہیں شعبہ حادثات۔ کیا کہتے ہیں بچوں؟ شعبہ حادثات۔ اس رات شعبہ حادثات میں وار اسسٹنٹ سرجن خان۔ اب بچوں اسسٹنٹ جس طرح سے آپ کو
پتہ ہے کہ پہلے لیکچرر ہوتا ہے، پھر اسسٹنٹ بنتا ہے، پھر پروفیسر بن جاتا ہے۔ وہ بندہ جس طرح سے یوں سمجھ لیجئے ایک وائس پرنسپل ہوتا ہے، ایک پرنسپل ہوتا ہے، تو اس کا نام کیا ہے؟ خان۔ سرجن بچوں ایسے ہی جس طرح کہ آپ کسی کا پروفیشنل جو نام ہے وہ لیتے ہیں، اور کہتا ہے وار سرجن خان، سرجن اسسٹنٹ سرجن خان تھا، اینڈ 2 ینگ نرسز، اور 2 نوجوان نرسیں تھیں، جن میں سے شہناز اور گل۔ بچوں گل اردو میں وہاں آپ نے پڑھا بھی ہے تو مجھے نہیں پتا، لیکن یہاں پہ گل ہے۔ اگر تو وہاں پہ اوپر پیش تھی تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ بھی شاید گل ہی ہوگا۔ اب جو نرسز ہیں ان کے نام نرما اور نورما نہیں، ان کے نام شہناز اور بانو نہیں، گل اور گل نہیں ہے، بلکہ شہناز اور گل، ایسے ہی پڑھنا ہے آپ نے۔ تو 3 لوگ تھے ایمرجنسی کے اندر، جن میں سے ایک کا نام سرجن اسسٹنٹ سرجن خان تھا، دوسری 2 نرسیں تھیں، جن میں ایک کا نام شہناز اور دوسری کا نام گل تھا۔ امید کرتا ہوں آپ کو نہیں بھولیں گے۔ He was still wearing his brown overcoat، اب بھی اس نے بادامی رنگ کا اوور کوٹ پہنا ہوا تھا، اینڈ سلک سکارف، اور جو ریشمی گلوبند تھا، مفلر تھا، وہ بھی اس کے گلے کے گرد موجود تھا۔ There were large stains spots، بڑے بڑے دھبے تھے، اور blood all over his clothes، اس کے کپڑوں کے اوپر خون کے بڑے بڑے دھبے تھے۔ Someone out of سمپیتھی، بچوں سمپیتھی آپ جانتے ہیں، اس کو ہم امپیتھی بھی کہہ سکتے ہیں، EMPATHY، امپیتھی۔ سمپیتھی امپیتھی سیم میننگ رکھتے ہیں، خدا ترسی کے تحت۔ کسی نے ہمدردی کے تحت یا از راہ ہمدردی placed the young man's green felt hat on his chest، اس کا سبز چوڑا جو ہیٹ تھا اس کے سینے پہ رکھ دیا تھا، so that it should not be lost، تاکہ یہ گم نہ ہو جائے، misplaced۔ بہت سارے لوگ انسان کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھاتا ہے، ایسے جس طرح سے بڑی بڑی مچھلیاں چھوٹی چھوٹی مچھلیوں کو کھا کر زندہ رہتی۔ کئی بار حادثہ ہوا یا ایسا پڑھا گیا یا دیکھا گیا کہ خوفناک حادثہ پیش آیا۔ ٹرینیں ٹکرائیں سکھر کے پاس چند ایک سال پہلے، تہجد کا ٹائم تھا، تو وہاں کے جو مکین تھے انہوں نے جو کام کیے وہ بیان کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ بجائے اس کے کہ زخمیوں کو اسپتال لے جایا جاتا، ان سے جو پیسہ تھا، قیمتی زیورات تھے، یہاں تک کہ عورتوں کے کان تک کھینچ لیے گئے اور کئیوں کے بازو تک کاٹ کر جو ان کے زیورات تھے وہ اتارے گئے۔ بہرحال یہ کوئی اچھا شخص ہوگا جس نے سوچا ہوگا کہ بیچارے کا ہیٹ گواچ نہ جاوے، اس کے سینے پہ رکھ دیا۔ پورے پیرے کا سن لیجیے۔ اس رات شعبہ حادثات میں اسسٹنٹ سرجن خان اور 2 نوجوان نرسیں شہناز اور گل تھیں۔ وہ ابھی تک اپنے براؤن رنگ کے یا بادامی رنگ کے اوور کوٹ اور ریشمی مفلر میں ملبوس تھا، اس نے یہ چیزیں پہنی ہوئی تھیں۔ اور پھر آپ نے یہ بھی پڑھا کہ کسی نے اس کے جو کپڑے تھے وہاں پر خون کے بڑے بڑے دھبے تھے، کسی نے از راہ ہمدردی نوجوان کا سبز چوڑا ہیٹ اس کے سینے پر رکھ دیا تاکہ یہ گم نہ ہو جائے۔ seems quite well to do، well to do کو آپ لکھیں گے rich یا affluent، AFFLUENT، well off، FF off آئے گا بچوں، خوشحال، کھاتا پیتا۔ خاصا خوشحال دکھائی دیتا ہے، کون کس سے کہہ رہا ہے؟
نر شہناز said to nurse گل، شہناز نے گل کے کان میں گل کھلایا۔ شہناز نے گل سے کہا to which she replied in a lower tone. Tone mean voice. اس نے آہستگی سے جواب دیا۔ all talked up، کہتی کھاتا پیتا کہاں سے ہے۔ یہ بچوں talked up mean well dressed، یہ اس نے جو لباس پہنا ہوا ہے بیچارہ بنا ٹھانا لگتا ہے، تو وجہ کیا ہے؟ فار سیٹرڈے نائٹ، ہفتے کی شام تھی نا، ویکینڈ تھا نا، اس کو یادگار بنا لے۔ پور چیپ، چیپ مین فیلو مین، بیچارہ غریب کہیں گا۔ خاصا کھاتا پیتا دکھتا ہے، خوشحال دکھائی دیتا ہے، نرس شہناز نے نرس گل سے کہا، جس کا جواب نرس گل نے مدھم آواز میں دیا۔ بیچارہ نوجوان ہفتے کی شام کے لیے بن ٹھن کے نکلا تھا، غریب انسان ہے۔ ڈڈ دے کیچ دا ڈرائیور، ڈرائیور کو پکڑ لیا انہوں نے؟ نو ہی گاٹ اوے، رین اوے، وہ بھاگ گیا۔ واٹ اے پیٹی، کتنے افسوس کی بات ہے، کتنے ترس کی بات ہے۔ اور بچوں آپ کو معلوم ہے کہ ہم پیٹی تب استعمال کرتے ہیں جب ہم نے الاس ALAS کا سینس لینا ہو، افسوس کا، افسوس کی بات ہے۔ ان دا آپریٹنگ تھیٹر the assistant surgeon and two nurses with their faces concealed covered behind mask covers، انہوں نے نقاب پہنے ہوئے تھے، were attending looking after the young man، نوجوان کی دیکھ بھال کر رہے تھے، نوجوان کا علاج کر رہے تھے۔ only their eyes were visible، صرف ان کی آنکھیں نظر آ رہی تھی ڈاکٹر کی۔ اور جس طرح بچوں آپ نے بہت بار سنا یہ سرجیکل ماسک ہے، یہ فلاں ہے فلاں ہے، اور کہتا کہ اس نے جو نوجوان تھا اس کا علاج کر رہے تھے نرسیں اور ڈاکٹر، ان کی صرف آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ ہی واز لائنگ آن اے وائٹ ماربل ٹیبل، وہ سنگ مرمر کی سفید میز پر پڑا ہوا تھا۔ ہز ہیئر واز اسٹل اسموتھ اگینسٹ ہز ٹیمپلز، بچوں آپ نے ٹیمپلز پڑھا ہوا ہے مولوی ابوالبرکات والے لیسن کے اندر بھی، جو ہیڈ سائڈز ہیں، کن پٹی اسے کہتے ہیں۔ اس کے جو بال تھے وہ نمودار، وہ اب بھی ہموار تھے، اس کے بال اب بھی ہموار تھے اس کی کن پٹیوں کے گرد، یعنی کنگھی کی ہوئی تھی۔ The strong scented oil with which he had dressed up it earlier that evening still gave out a faint dim odor smell، جو تیز خوشبودار تیل اس نے لگایا تھا وہ اب بھی ہلکی ہلکی جو خوشبو ہے وہ دے رہا تھا۔ یعنی بچوں آپ اگر پرفیوم سینٹ لگاتے ہیں تو لگاتے وقت اس کی جو اڈر ہے، اسمیل ہے، وہ تیز ہوتی ہے، پھر جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے کم پڑتی جاتی ہے۔ پورے پیرے کا بام محاورہ۔ آپریشن تھیٹر میں اسسٹنٹ سرجن اور دو نرسیں جنہوں نے چہروں پر نقاب چڑھائے ہوئے تھے، وہ نوجوان کی دیکھ بھال کر رہی تھیں یا علاج ہو رہا تھا اس کا، صرف ان کی آنکھیں نظر آ رہی تھی۔ وہ سنگ مرمر کی سفید میز پر پڑا ہوا تھا، اس کے بال اب بھی کن پٹیوں کے ساتھ ہموار تھے۔ تیز خوشبودار تیل جس کے ساتھ اس نے شام تھوڑی دیر پہلے اپنے بال سنوارے تھے ابھی بھی ہلکی ہلکی خوشبو دے رہا تھا۔ His clothes were now taken off، اب اس کے جو نوجوان تھا اس کے جو کپڑے تھے وہ اتارے گئے، اس کو انکور کیا گیا، بچونڈلائی کرنے کا۔ The first to be removed was white silk scarf، پہلی چیز جو اتاری گئی وہ سفید ریشمی گلوبند تھا یا مفلر تھا۔
beneath the scarf there was neither a tie nor a collar. اس کے نیچے نہ ٹائی تھی نہ کالر تھا. وہ کہاں سے آنا تھا؟ ناٹ ایون اے شرٹ. شرٹ ہی نہیں تھی. اکیلا کالر نے کیسے ٹکنا تھا؟ شرٹ ہوتی تو بچوں اس نے وہ جو مفلر لگایا تھا وہ اپنی شرٹ کی کمی کو پورا کرنے کے لیے، اور شاید ٹائی کی کمی کو بھی. When the overcoat was removed, it was found that the young man was wearing beneath only an old cotton sweater. صرف ایک پرانا سا سویٹر پہنا ہوا تھا which was all in holes، جس میں سوراخ ہی سوراخ تھے تاکہ ٹھنڈی ہوا لگتی رہے. Through these holes one could see dirty vest which was in even worse bad state condition than the sweater. اور کہتا اس کے نیچے، سویٹر کے نیچے اس نے ایک انڈر گارمنٹ جس کو بنیان کہتے ہیں وہ پہنی ہوئی تھی، جس کی حالت سویٹر سے بھی بری تھی. Layers of dirt covered his body. مٹی کی تہیں تھی اس کے جسم پر. He could not underline کرنے کا have had a bath for at least 2 months. کم سے کم 2 مہینے سے بیچارہ نہایا ہی نہیں ہوگا، نہا ہی نہیں سکا تھا. Only the upper part of his neck was clean and well powdered. صرف گردن کا اوپر والا حصہ صاف تھا اور خوب پاؤڈر لگایا ہوا تھا. یعنی گردن سے اوپر والا جو حصہ ہے صرف وہی صاف تھا. ایسے جس طرح بہت سارے لوگ سردیوں میں پانی کو دشمن ہی سمجھتے، تو ایسا ہی نوجوان کا حال تھا. ذرا پورے پیرے کا سن لیجیے. گلو بند کے نیچے نہ تو ٹائی تھی اور نہ ہی کالر، حتیٰ کہ شرٹ بھی نہیں تھی. جب اوور کوٹ اتارا گیا تو یہ دیکھا گیا کہ نوجوان نے نیچے صرف ایک پرانا جو سوتی سویٹر ہے وہ پہنا ہوا تھا جو سوراخوں سے بھرا ہوا تھا. ان سوراخوں میں سے کوئی بھی نیچے گندی بنیان دیکھ سکتا تھا، جس کی حالت یعنی اس بنیان کی حالت سویٹر سے بھی بری تھی. اس کے جسم پر میل کی تہیں جمی ہوئی تھی. وہ کم از کم 2 مہینوں سے نہا نہیں سکا تھا. صرف اس کی گردن کے اوپر والا جو حصہ تھا وہی صاف کیا ہوا تھا اور خوب پاؤڈر لگایا ہوا تھا. تو بچوں آپ نے دیکھا کہ جو نوجوان اتنا بانکا دکھتا تھا کہ تانگے والے اس کی طرف بھاگے چلے آتے تھے، اور یہ کہ ٹیکسی والے بھی، اور یہ کہ جو چھٹا ہے وہ بھی مانگ رہا تھا. تو آپ نے دیکھا کہ اس کا جو انجام ہے، اس کی جو حقیقت ہے وہ کیا ہے. آپ نے یہ بھی پڑھا کہ اس کے کپڑوں کی حالت کیا تھی. آپ آگے یہ بھی پڑھیں گے کہ اس کے پاس جو پیسے تھے وہ کتنے تھے، چونکہ وہ ریزگاری کا متمنی تھا. اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ اگلے لیسن میں یہ ختم ہوگا، ایکسرسائز بھی کریں گے اس کی. اللہ حافظ.